السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 307 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر جہاں 64 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مخاطب اللہ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا اس پہ؟ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اس کی شان اللہ ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہے سمندر میں اس کے فرمان حکم کے مطابق۔ وہی ہے اللہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، جو تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر پڑے یا واقع ہو جائے زمین پر، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے، حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک یقیناً انسان ناشکری کرنے والا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے جو گزر گئی ہے وہ بھی ہم نے بنایا طریقہ عبادت کا، ہم ناسکو ہو، اس طریقے کے مطابق عبادت گزاری کر رہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، پس وہ آپ سے اللہ کے فرمان اور فیصلے میں تنازع نہ کرے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، نبی محترم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلائیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، وہ جو سیدھی ہدایت کا رہنمائی ہے، آپ اس پر گامزن ہیں۔
وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے اس مسئلے میں عقیدے میں جھگڑا کرے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس آپ فرما دیں اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن جن مسائل میں الجھے ہوئے ہو تم اختلاف کرتے ہو، پھر فائنل اللہ فیصلہ کرے گا، عدالت لگے گی، اللہ پھر اس کے دو ٹوک فیصلے سنائے۔ علم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ علم، یہ ریسرچ اللہ کے ہاں تحریر پہ ہے، احاطہ تحریر پہ جس کا نام لوح محفوظ ہے، ماسٹر کا بھی دوسرے لفظوں میں اللہ کے پاس ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً بے شک اللہ پر ایسے کرنا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، برہان، سند نازل نہیں فرمائی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور ان کے بعد اس کے بارے میں کوئی معلومات اور علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک باللہ، الاشراک باللہ، والکفر بذات اللہ، بصفات اللہ، یہ کفر و شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور اصدق الصادقین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی۔ حضرات، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کونی کہلاتی ہیں، اس کائنات میں جو آپ نظر آ رہے ہیں، انڈے سے بطخ کا بچہ نکلتا ہے، وہ پہلے یا دوسرے دن کا پانی میں تیرنا شروع کرتا ہے۔ اس بطخ کے بچے کو تیراکی کس نے سکھائی؟ بکروٹی کا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پستانوں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مرغی کا بچہ ہے تو وہ انڈے سے نکل کر زمین پر چونچ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حضرت انسان کا وہ مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ماں کی چھاتیوں میں گڑے ہوئے دو چشموں کی رہنمائی ہم کرتے ہیں۔ اور درویشہ تو بولی نہیں جانتا، نہ انگلش، نہ پرسی، نہ فارسی، نہ پشتو، نہ پنجابی، نہ اردو، نہ ہندی، نہ فرانسیسی، کچھ زبان نہیں جانتے ہو، لیکن چمٹ جاتے ہو چشموں سے، پھر تم 2 سال رگڑے لگا کے ماں کو بھی ہلا کے رکھ دیتے۔ ان چیزوں پہ غور کرو۔ پھر کبھی ہم نے آسمان کو، کبھی چشموں کو، کبھی سردی، گرمی، سورج، چاند، مشتری، کتب، تاروں کو، کہکشاؤں کو نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے قبرستان میں بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے باعث بندے لاشیں بن کر، مردے بن کر دفن شدہ، کبھی آپ نے ان کے قبر مزار نہیں دیکھے؟ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون تھے، کیا تھے اور آج کیا ہے۔ نہ گورے سکندر، نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے دنیا سے خارج ہو گئے۔ یہ نقشہ سامنے رکھ کر غور کرنا ہے، یہ کونی مثال نظم کو دیکھ کر پہچاننا ہے کہ اللہ کون ہے، اور کوئی ذات ایسی ہے جس کو ہم خالق، مصور، مدبر، اول، آخر، ظاہر، باطن، جس کی یہ تمام صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اس میں اشارے فرمائے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ 7 آسمان طے بتے ہیں اور نیچے پلر کوئی نہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے زوراور بندے، بڑے بڑے کاریگر اور بڑے بڑے دم کرنے والے، پھوکے مارنے والے، لوڈیاں ڈالنے والے، دنیا کے اندر لوگ پیر فقیر ہیں جی، کسی پھوکا مارنے سنے لگے، اور کئی دفعہ پھوک مارنے والے کی اپنی پھوک نکل جاتے ہیں، ہو جاتا ہے نا مسئلہ۔ سبحان اللہ، اس پھوک مارنے والے کی پھوک کون ٹیوب پنچر کرتا ہے؟ یہی بے بسی،
یہی نقشہ ہے جو رب العالمین نے فرمایا ہے بیدہ ملکوت کل شیء، ہمارے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. جناب عثمان رضی اللہ عنہ دماد ہے رسالت مآب کے ذی النورین ہیں، ان 1000 دینار دیا رسول پاک کو غزوہ تبوک کی تیاری میں. 1000 دینار کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. سبحان اللہ کا وہ اجر بھی ملے گا، دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ تم زندہ بھی ہو، جاگتے بھی ہو، سن بھی رہے ہیں. تو 20 تو 7.5، پھر 2 20، پھر 2 20 تو 1000، اندازہ کرو نا. سینکڑوں اونٹ بھی دیے، گھوڑے بھی دیے. لیکن دوسرا تو ماں علی بن ابو طالب جو ہے چچا کا بھائی بھی ہیں، ان کے بعد اونٹ ہے، نہ بکری ہے، نہ گائے ہے، نہ خادم ہے. سید المرسلین نے نہیں فرمایا کہ یار وہ بھی میری فاطمہ کا گھر ہے، وہ بھی میرا داماد ہے، تو بھی میرا داماد ہے، چل ایک گھوڑا 2 اونٹ کو تھوڑا سا سونا اس پر بھیج دے. آپ نے نہیں فرمایا. وجہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. یہ رزق کی تقسیم میں نے کر رکھی ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کی، پھر کہتے ہیں رضیت قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، جو اس نے دیا ہے اس پہ راضی ہے. کوشش کاوش ممنوع نہیں. لیکن اگر یہ حیرت اور لالچ ہو کہ میں نے بھی کروڑ پتی بن کے مرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ میں ایک خبر سناتا ہوں پھر آپ کو شاید زیادہ سمجھ آ جائے. ادھر ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو ایک ساتھی آ گیا، وہ کہنے لگے جی مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے جی مسئلہ پوچھنا، کہانی نہیں سنانا. تو ظاہر ہے تجربہ ہے، جب آنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فرض کرو. وہ پہلے فرض کراتے ہیں ہم سے، پھر اپنا جھگڑا سناتے ہیں. وہ کہانی سنا کے مت مار کے بعد پتہ چلتا ہے پھر کرنا کیا. اس کہانی شروع کرو. اور میں نے کہا، میں نے کیا تھا مسئلہ پوچھو، کہانی اور داستان گام نہ سناؤ. پہلے شروع ہو جاؤ. کیسے اس نے شروع کی؟ جی میرا اچھا کاروبار تھا، میرا کارخانہ تھا، میری فلانی شے تھی، پھر ایسے تھا ویسے تھا، میں نے کارخانہ بنایا، میں نے کوٹھی شروع کی، میں نے ایک منزل بنائی، دوسری بنائی، تیسری شروع کر دی. یہ داستان گام ہے. ادھر بخاری کے ساتھ کیا تعلق؟ اصل کو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اب میرے کچھ حالات پتلے ہوئے ہیں. جو بندہ کاروبار سے اتنا سرمایہ نکال کے کوٹھی کی پہلی منزل پہ، دوسری منزل، تیسری جان نہیں چھڑ رہا، کاروبار میں متاثر ہونے ہونا. خیال اس کا یہ تھا کہ میں لون گورنمنٹ سے لے لوں، قرضہ لے کر میں اپنی کوٹھی کو مکمل کر لوں. حضرت سن رہے؟ آخر کار میں نے اس کو سمجھایا، مسائل ذرا، پھر پڑھ کے ٹائلہ لوانا، محنت کرنا، پیسے لینا. اور میری جان نہ چھڑے، نہ سمجھ لگے کرنا کیا نہیں، جان کے میں چھڑے گی. آخر میں بات کی 2 ٹوک سن لو بھئی. یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، وہ سید الانبیاء کے فرامین کا مجموعہ ہے. ان دونوں کے اندر نہیں لکھا ہوا جب بندہ مرے تو اس کی 3 منزلہ کوٹھی ہونی چاہیے. ان کا وہ نہ سبحان اللہ، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے جب آدمی فوت ہونے لگے تو اس کی 2-3 منزلہ ٹائلوں والی کوٹھی ہونی چاہیے. کوئی نہیں لکھا. لیکن ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے مرن تو پہلا 2 طرح دکانہ، مارکیٹ، کوٹھی یہ ہونی چاہیے. یہی ہے وہ اشارہ جو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوٹیاں ڈال ڈال کے، ٹکرے مار مار کے، بینکوں کے گیڑے لگا لگا کے، اور وزیروں بیروں کے گھنٹے اٹھا اٹھا کے، اور نعرے مار مار کے ساری عمر برباد کر دیں. وہ تو فرشتہ آ گیا. ملک الموت نہیں پوچھتا یہ ماں کا لاڈلا ہے، پیچھے ماں باپ زندہ ہیں، بیوی بیوہ ہو جائے گی. ملک الموت کی ڈیوٹی ہے اسی طرح کرنا ہے جو رحمان نے فرمان جاری کیا. یہ سارا تصور جو میں نے واقعاتی زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں تو ارشاد ہوتا ہے تم نے کبھی دیکھا اور غور نہیں کیا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر جو زمین میں ہے. کبھی زمین ادھر ادھر نہیں ہوتی، کبھی زمین کھڈے نہیں بڑھتے، کبھی آسمان نہیں گرتا، کبھی سورج اور چاند نے ہڑتال نہیں کی.
کبھی ایسے نہیں ہوا آپ نے فصل گاڑی ہے تو اگی نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ آپ نے فصل اگائی ہے تو اس کے اندر مٹھاس نہیں آئی، مینگو میں مٹھاس ختم ہو گئی، چتری والے کیلے کی مٹھاس ختم ہو گئی، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ بے نماز کیلا کھائے، حاجی صاحب کھائے، درس سننے والا، درس دینے والا، چتری والا کیلا مزیدار ہوتا ہے، اگر مل جائے تو کھا لو۔ تو جو بنایا کس نے؟ چکندر کی رنگت، سبحان اللہ، اور اسی طرح تمبے کی کڑواہٹ اور لیمون کی کھٹاس، یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ جب اس مسئلے کی سمجھ آ جائے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تو خسرت دنیا والآخرہ، سب کچھ برباد ہے، کسی شے کی سمجھ نہیں۔ وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھا یا غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، تابع کر دیے جو کچھ آپ کو زمین میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح پھر سمندروں میں، دریاؤں میں آپ جائیں، ڈیموں پر جائیں، والفلک تجری فی البحر بامرہ، پانی کے اندر غرق ہو جاتی ہر شے، یار کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ کشتی پانی کے اوپر کیوں تارتی ہو؟ ایک کشتی ہے، سفینے دیکھو، بحری جہاز دیکھو، ہزاروں ٹن اس کے اندر سامان لدا ہوا ہے، وہ بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو، سبحان اللہ، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر ہے جلوہ تیرا، ہم ہیں بندے تیرے، تو ہمارا خدا، اے خدا کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا، اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ذکر وحد صبح سناتی تیرا، ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے، تو ہمارا خدا۔ چنبیلی کی اس کلی کے اندر خوشبو کس نے بنی ہے؟ اور گنے کے اندر رس کس نے بنایا ہے؟ اور بانس کو ٹھوس کس نے بنایا ہے؟ اس بات کی سمجھ آ جائے تو پھر خالق مالک کی پہچان ہو جائے، نہ سمجھ آئے تو کھچڑی کھائیں، زردہ کھائیں، پلاؤ کھائیں، بریانی کھائیں، اور ایک مندی ہوتی ہے وہ کھائیں، چنگی مندی کھائیں، کسی شے کی سمجھ نہیں۔ اللہ کا خیر۔ اور فرمایا جو کچھ زمین میں ہے تیرے تابع ہے، اور کشتیوں کو جو چلتی ہے میرے رب کے حکم، اللہ فرماتے ہیں اور میرے حکم سے چلتی ہیں، درویشہ اس پر غور کر۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان ستونوں پر کھڑا کیا ہے لیکن زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں گرنے دیتا، میں نے اس کو تھاما ہوا ہے، ستون کے بغیر بنایا، طبقاً طبق بغیر آمد ترونہا، ستون بھی کوئی نہیں، تھم بھی کوئی نہیں، تے کھچا بھی کوئی نہیں، تے ڈگڑ بھی نہیں دیتا۔ دنیا سوئی ہوئی ہے، آسمان اپنے طور پہ اللہ نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں بھی آتا ہے پھر جب ہم نے زمین پانی کے اوپر بچھایا فرش، تو زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے، ہلنا شروع کر دیا، ہم نے پھر زمین کے اندر میخیں ٹھوک دی پہاڑوں کی شکل میں، جتنا آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے نا، اس کو 2-3 گنا اتنا پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے، میخ ٹھوکی ہے نا۔ کہ فرشتوں نے پھر پوچھا اللہ یہ بڑی کو ڈالی مخلوق بنائی آپ نے، زمین کو گاڑ کے رکھ دیا تھا، اس سے کو ڈاڈی مخلوق ہے؟ یہ سوال تھا فرشتوں کا، رب السماوات والارض سے۔ اللہ فرما ہاں اس سے بھی ڈاڈی مخلوق ہے، وہ کیا ہے؟ لوہا، اس سے مضبوط آگ، پانی، پانی لوہے کو، اور پانی بجھا دے داغ، اور ہوا، چلتے چلتے سوالوں کے جواب ہو رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں سے ابن آدم میرا بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے اور کوشش کرے کہ میرے دوسرے ہاتھ کو بھی دوسرے ساتھی کو پتہ نہ چلے، اس درویش کا یاول ان ساری مخلوقات کے مقابلے میرے زیادہ وزن و طاقت رکھتا ہے، وہ کر کے تو دکھائے نا، اللہ کو راضی کرنے کے کرے تو صحیح۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو میرا بن جا میں تیرا بن جا۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ آسمان رکا ہوا ہے زمین پہ گرتا نہیں، تھما ہوا اس نے ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے تھاما ہوا ہے۔ اچھا جی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ساری باتیں کر کے ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لاڈ اور لوڈیاں کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی پھر اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا،
کہاں تم پیدائش ہوتی رہی تمہاری؟ کن وادیوں میں تم بنتے رہے؟ تمہارا ڈیزائن کہاں بنتا رہا؟ تمہارے جسم کا وجود میں مٹیریل کون مہیا کرتا رہا؟ تیرے جوڑ جوڑ ہڈیاں اور شکل و صورت اور تیری تصویر کا نقشہ کون مرتب فائنل کرتا رہا؟ ساری باتوں کو غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے اس نے تمہیں پیدا کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں فوت بھی کرے گا۔ جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ اگر دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو سید الانبیاء زندہ رہتا، اگر کسی کو اور قیامت تک زندہ رکھنا ہوتا شیطان ابلیس کے علاوہ مخلوقات میں سے تو سید الاولین والآخرین زندہ رہتا۔ توجہ ذرا فرمائیں، ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہی اشکال تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مشرکین عرب کو اور اسی طرح دوسرے دنیا کے ادیان باطلہ کے دعوے داروں کو یہ خیال تھا ہڈیاں چورا چورا، گوشت پوش ریزہ ریزہ اور شکل و صورت ہر شے ختم، نقش ختم، بنائیاں ختم، جوڑ جوڑ ہل جائے گا، مٹی بن جائے گا تو دوبارہ کس طرح ہو جائے گا؟ تو اس پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کوئی کلندر قسم کا آدمی وہ خیال کرتا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پھر جواب دیا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، کیوں نہیں ہم بنا سکتے ہیں۔ اور کس طرح ڈیزائن بنائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے تیرے اور ریزوں کو، تیرے ہڈیوں اور تیرے پرزوں کو جمع کر کے اس طرح بنائیں گے کہ جو پہلے دن ہم تیری انگلیوں پوروں کا ڈیزائن بنایا تھا میرے علم میں ہے تیری یہ چھوٹی انگلی کا ڈیزائن کیا تھا۔ اس کو بولتے ہیں خنصر، اس کو بولتے ہیں بنصر، اس کو بولتے ہیں وسطی، اس کو بولتے ہیں سبابہ، اس کو بولتے ہیں ابہام۔ ابہام کا ڈیزائن کیا تھا، وسطی کا، سبابہ کا، اور اس طرح بنصر اور خنصر کا کیا ڈیزائن تھا۔ ہر بندے کے پاؤں اور ہاتھ کا جو ڈیزائن تھا ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے۔ وہ عالم کتنا ہے، قادر کتنا ہے، علیم کتنا ہے، خریب کتنا ہے، مصبر کتنا ہے، اس طرح وہ جھڑ کے تھے سائیں توتی تھے قبر کے لمحہ پہ آ۔ کیا زندگی ہے سنجان، خیر ہے نا؟ توجہ ذرا فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لکفور، حضرت انسان سے نہ شکر ہے۔ دودھ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ فروٹ اور گرمے سردے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ بولتے جو ہے۔ روٹی ٹکڑا کس کا بنایا ہوا ہے؟ اور سبزی ترکاری گوشت بوٹی بٹن شٹن جو کھاتے ہو کس کا بنایا ہوا ہے؟ سارا کچھ کھا کے نماز نہیں پڑھتا، سارا کچھ کھا کے فجر نہیں پڑھتا، سارا کچھ کھا کے جمعہ نہیں پڑھتا، سارا کچھ کھا کے قرآن مجید نہیں پڑھتا، درس نہیں سنتا، مسجد میں نہیں آتا، قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، تو نہ شکری نہیں تو کیا؟ حضرات گرامی پھر توجہ فرمائیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کیا۔ تم نے اس طرح رکوع، اس طرح سجدہ، اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح وقت کی نمازیں، ہم ناسکوہ، تو وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں عبادت ریاضت۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں حج فرض ہوا ہے فحجوا، حج کرو، وخذوا عنی مناسککم، منسک کا ترجمہ طریقہ عبادت بھی ہے، طریقہ حج بھی ہے، اور قربانی بھی اس کا معنی کیا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو اے میرے فرمان میں جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ اللہ یہ فرماتے ہیں، وہ بھاجی شاعر یہ فرماتے ہیں طریقت و شریعت کے نام پر کتابیں ہیں۔ حضرت سن رہے ہو؟ طریقت و شریعت کیا معنی ہے؟ اور بھائی شریعت، یہ شریعت کا ہے، شریعت کس کا نام ہے؟ اللہ کا قانون، رسول پاک کا فرمان، قرآن و حدیث کے مسائل، وہ ہے شریعت۔ طریقت کیا ہے؟ سور بندی، نقش بندی، قادری، نشائی، یہ کیا سسٹم؟ یہ طریقت ہے ہمارے بزرگوں اور پیروں کی، وہ شریعت ہے۔ شریعت کے مقابلے میں طریقت کو جبہ مارا ہوا ہے۔ اللہ کی بات بھی مسترد، رسول کی بات بھی، قرآن کی بات بھی گئی، لیکن شاعر یہی مسئلہ ہے۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، بلاؤ، باقی چیزیں چھوڑو۔
انک لعلی ھدی مستقیم، یہ رسول پاک کو فرمایا کہ آپ مستقیم راہ پر ہیں۔ ایک اور ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اے رسول پاک جو آپ رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، جو نشاندہی کرتے ہیں، وہ سارا صراط مستقیم ہے، وہی ہدایت ہے، وہی صراط، وہی فائنل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے لوگ جھگڑا کریں، کوئی سوال کرتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہماری مرضی کا پیدا نہیں کیا تو شکریہ کیا ادا کریں؟ سوال ہے، تو سوال سمجھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے مطابق ہمیں پیدا نہیں کیا تو اللہ کا شکریہ کیوں اور کیسے ادا کریں؟ اور اشکال ادھر تھوڑا پیچھے آ دفعہ نہیں بھائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تیرا کیا خیال تھا کہ مجھے کڑی ہونا چاہیے تھا، مخنث ہونا چاہیے تھا؟ سید الانبیاء نے فرمایا یاد رکھو لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، جو بیویاں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اللہ نے دونوں پر لعنتیں فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اللہ کی مشیت پر راضی نہیں۔ ایک اور یہاں بات رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا ہے، آپ کو وجود دیا ہے، شکل و صورت قد کٹ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ میرے وجود پر اس طرح راضی تھے جو مجھے عطا کیا ہے، جو تیری شکل و صورت، تیرا ہنر، اور پھینیا اور موٹیا اور چھوٹیا اور یہ وہ ساری بات، اور بریکو ہم کہتے ہیں نا سارے معاملے، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پر جو راضی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ کیا مسئلہ، اور اس کی تقسیم پر راضی ہو جو اس نے اپنی رضا پسند کے مطابق تو ڈیزائن کیا، اس لیے راضی ہو جو، اور تجھے پھر اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح بی بی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم کس نے بنایا ہے؟ جس نے تیرا ڈیزائن کیا ہے اسی کی مرضی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ شکریہ بھی اسی کا ادا کریں گے جس نے تیرا وجود، تیری شکل صورت، بی بی، بندہ، مرد، عورت جو بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر ہم سے اس موضوع پہ جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، سے کہو اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو کرتوتے کرتے ہو، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ پوچھ لے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو سورج کو کیوں پوچھتا رہا؟ چاند کی کیوں عبادت کرتے رہے؟ تم کیوں سانپ کی عبادت کرتے رہے؟ بتوں کو کیوں پوچھتے رہے؟ قبروں کو کیوں پوچھتے رہے؟ اللہ پوچھیں گے۔ اور جس طرح قرآن میں موجود ہے جناب عیسیٰ سے اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اللہ جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا؟ جناب عیسیٰ کہیں گے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے کہا ہی نہیں، وہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناتے ہیں۔ لوگ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں، یہ ہو نہیں رہا دنیا کے اندر۔ یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، نصرانی کیا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا حلول ہے جناب عیسیٰ کے اندر، اور تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ تین، ایک ایک تین، یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ فیصلے کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، تم جانتے نہیں اللہ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے زمین میں؟ تمہیں پتہ فرشتے کتنے ہیں؟ اور سید الانبیاء نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا جبرائیل امین نے مجھے 7ویں آسمان کی سیر کروائی، جنت جہنم بھی دکھائی، اور 7ویں آسمان میں بلڈنگ پر ہم گئے، اس کا نام تھا بیت المعمور۔ 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے اوپر ایک بلڈنگ ہے، وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے جہاں فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اور ایک بار 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے، اور پتہ نہیں فرشتوں کا حجم کتنا ہے، تیرے میرے جتنے نہیں، اتنے اتنے فرشتے 600 پر جبرائیل کے ہیں۔ اور قرآن نے لکھا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے بھی فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے 70,000 فرشتہ ایک بار جو داخل ہو گئے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں 2 پروں والے کتنے، 3 والے کتنے، 4 والے کتنے، 6 والے، یہ ساری باتیں میرے۔ اور زمین میں کیا ہے؟ 70 گنا تو پانی ہے، پانی کے اندر اتنی مچھلی ٹھوکر مار کے جہاز کر دیتی ہے، سبحان اللہ کا بولا۔ اور اس کے اندر بڑی بڑی مخلوق جنگلوں صحراؤں کے اندر، کتے بلے کیڑے مکوڑے سارے۔ ارشاد ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، علم تم کو پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، آسمانوں زمینوں میں کیا ہے۔ ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، سبحان اللہ۔ جناب سلیمان جب گئے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے تو انہوں نے چونٹی کا خطاب سنا،
اور وہ خطاب بھی قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے. جناب سلیمان سن رہے ہیں تو بی بی دعا کر رہی ہے. کون سی بی بی؟ وہ چونٹی صاحبہ. یہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جنوں کو ساتھ لے کر صحابہ کو ساتھ لے کر دعا کرنے کے لیے جنگل میں گئے. اللہ سے بارش کی دعا کریں تو چونٹی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. چونٹی کی بولی اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو سکھایا. ٹرانسلیشن سسٹم جانتے ہیں تو کیا کہہ رہے؟ اللہم چونٹی کا قیدہ بڑی بڑے چونٹی. اللہم انا خلق من خلق. اللہ اسی بھی مخلوق ہے تیری مخلوق ورگے. اگر تیری مخلوق کو ضرورت ہے تو اللہ سو رہے ہیں سانوں بھی بارش کی ضرورت ہے. بارش کیوں نہیں نازل فرماتے؟ بارش نازل کرو. یہ دعا کر کے پھر اور باز کرتی ہے اپنی برادری کو. یا یوحنا ادخلوا مساکنکم. وہ چونٹیو اپنے بلوں میں اپنی بلڈنگوں بغلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جناب سلیمان لشکر لے کر آئے ہیں, انہوں نے ہمیں رگڑا دے جانا ہے, مار جائیں گے. ان کو نہیں پتہ چلنا کہ چونٹیاں کتنی بہت ہوتی ہیں, لہذا فٹافٹ داخل ہو جاؤ. اور قرآن شہادت دیتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. تو بھی سبحان اللہ نہیں لگی دفعہ 44 نہیں لگی ساڑھے. اللہ کا خوف کرو یار. ایک بندے میں سارے کام کروائے جاتے. درس بھی دو سبحان اللہ, جب سبحان اللہ کھواؤ بھی, سبحان اللہ سبق پڑھاؤ بھی, جگاؤ بھی. رات انڈیا ڈیوٹی کچھ ایک دی اپنے سے میں بھی لاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها. مسکرائے کھل کھلائے. پھر جس کو کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اللہ مجھے توفیق عطا فرما اس عظمت پر اور نعمتوں پر جو تم نے عطا فرمائی, یہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں. حضرت اللہ کا تندرستی دے, پیسے دے, جوانیاں دے, شوکت دے, کارخانے دے, گاڑیاں دے, شکر ادا کر. شکر کا ترجمہ کیا ہے؟ ادرویشن میں جلیبیاں کھاؤ. شکر کا ترجمہ یہ ہے لڈو کھلاؤ. ترجمہ یہ ہے کہ درس دو. ترجمہ یہ عشاق پڑھو, تہجد پڑھو, قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود پاک پڑھو. یہ شکریہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں نے اور میرے خاندان نے جو کچھ حاصل کیا ہے درود پاک پڑھنے سے لیے. درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھو. محبت بھی بڑھے گی, ایمان بھی تازہ ہوگا, پریشانیاں بھی ختم ہوں گی. سبحان اللہ کرو گے. پتھر جڑے نا اللہ تعالیٰ ہے جو چشمے جاری کر دیں. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. اور بھائی آپ نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا جو زمین میں ہے. والفلک تجری فی البحر بامری. کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے فرمان حکم سے. ویمسک السماء. تھامے ہوئے آسمان. ان تقع علی الارض. کہیں وہ گر نہ پڑے زمین پہ. الا باذنہ. مگر یہ اللہ کے حکم اور اجازت سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یقیناً لوگوں کو یا لوگوں کے ساتھ اللہ شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تمہیں فوت کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر تمہیں زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. یقیناً انسان ناشکر ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ. ہر امت کے لیے جعلنا منسکا. ہم نے عبادت کا طریقہ رائج کیا. ہم ناسکو ہو, اس طریقہ عبادت کے مطابق وہ عبادت کر رہے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر. آپ سے اس فرمان میں جھگڑا نہ کریں, اپنا اس میں ویش نہ کریں. وادعو الی ربک. اور اپنے رب کی طرف آپ دعوت دیں. انک لعلی ھدی مستقیم. آپ سیدھی راہ پر, وہ جو رہنمائی ہے وہ آپ کا مستقیم ہے, اس پہ آپ ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ. اگر آپ سے اس مسئلے میں جھگڑا کریں فَقُلْ. آپ یہ فرمائیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ زیادہ علم رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون. اس میں جو اختلاف کرتے ہو, گڑبڑ کرتے ہو, اللہ فیصلہ کرے گا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. ان ذالک فی الکتاب. یہ سارا کچھ لوح محفوظ ماسٹر کاپی میں موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ سب کچھ اللہ پر کرنا آسان ہے. جو بیان ہوا ہے, جو ارشاد ہوا ہے